أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے. جیسے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس سال انشاءاللہ چند منتخب آیات کا درس دیا جائے گا. پورا پارے کا خلاصہ بیان الحمدللہ گزشتہ سال اللہ نے کروا دیا تھا، تو اس سال اللہ نے یہ ذہن میں ڈالا کہ چند آیات ہوں لیکن ذرا تفصیلی ہو جائیں. پہلے پاری کی جو یہ آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے کچھ حالات و واقعات کا بیان ہے. آپ نے گزشتہ سال قرآن کریم میں بہت کچھ سنا، اور ایک بہت اہم بات جو بہت کثرت سے جس کا ذکر ہوا کہ یہودی ابتدائی اسلام سے ہی اسلام کے دشمن رہے ہیں، اور بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو اپنے زمانے میں یہودی ہمیشہ چال باز، مکار، نافرمان، انبیاء علیہم السلام کو اپنے زمانے میں ستانے والے، حیلے بہانے کرنے والے، یعنی ہر قسم کی برائیاں ان لوگوں کے اندر موجود رہیں، جس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، ساری علامات ان کو معلوم تھی، لیکن صرف اس بغض اور عناد کی وجہ سے کہ وہ نبی ان کی قوم میں نہ ہوئے، کہ اللہ رب العزت نے نبوت ان کی قوم سے منتقل کر دی، اس بغض کے اندر انہوں نے شروع سے اسلام کے خلاف یہ رہے، دشمنی میں، اور ہر جگہ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو پریشان کریں، مسلمانوں کو تکلیف دیں. وہ حالات آپ مستقل موقع پر سنتے رہے. تو اسی طریقے سے یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شرارت یہ کی کہ لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی
وہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر ان کو حکومت دی تھی، انسان، جنات، شیاطین اور ہوا، چرند پرند، زمین کے کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، گویا کہ جو بھی مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی سلطنت ان کو دی جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی اور نہ آئندہ کبھی دی جائے گی۔ تو ان بدبختوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے نا، یہ اصل میں جادوگری ہے، یہ جادو کے زور پر ہے۔ بہت عجیب و غریب واقعات اس زمانے کے مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان واقعات کی تصدیق اور ان کی تحقیق وہ نہیں ہے، یعنی کچھ واقعات صحیح روایات سے ثابت ہیں، ورنہ اکثر واقعات جو ہیں ان کو بنی اسرائیل کی روایات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی روایات جو قصے کہانیاں ہیں جن پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں ان کی طرف جاؤں گا تو بہت طویل وقت لگ جائے گا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مختصر انداز میں جو اہم باتیں ہیں صرف وہ عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ مشہور کیا۔ اچھا، اس میں یہ ہوا، ان واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ یہودی کچھ جادوگری کی یعنی جادو کی کتابیں لکھ کر اور ان کو وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت بھی جادو کے ذریعے سے ہے اور جادو سیکھنا تو بڑی فضیلت والی بات ہے اور جادو کے ذریعے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بعض روایات میں اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں اور تمام مواد جو جادو کا تھا وہ جمع کیا اور اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی وہاں سے اس کو نکال نہ سکے۔ بعض روایات میں اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا جو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کا وقت تھا کہ کچھ وقت ایسا گزرا جس میں آپ کی یہ سلطنت مکمل، آپ کا تسلط نہیں رہا تمام مخلوقات پر، یعنی جیسا کہ آتا ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک وقت آیا جس کو فطرت وحی کہا جاتا ہے، یعنی وحی آنا بند ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام پر مختلف اوقات میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائشیں آتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اب کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک وقت آیا جو سمجھ لو کہ آزمائش کا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں نے اور جنات نے یہ کیا کہ کچھ کتابیں جادو کی وہ آپ کی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ یہ دونوں روایات آتی ہیں، میں نے اس لیے دونوں بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جنات نے وہاں سے وہ کتابیں نکالی اور کہا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادوگری کی وجہ سے تھی، یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور وہ جتنا کچھ اس کے اندر بگاڑ کر سکتے تھے شیاطین اور یہودی ان سب نے مل کر اس کے اندر بگاڑ پیدا کر کے ان کو عام کر دیا۔ تو پہلی چیز اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہ بنی اسرائیل جن منتروں کے پیچھے لگ گئے اور جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اور ان کے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ منتر سلیمان علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، گویا کہ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ
کہ انہوں نے کفر کیا، شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سحر جو ہے نا، سحر جس کو جادو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن وہ جادو جس کو ہمارے ہاں عام اس میں سفلی کہا جاتا ہے، اس کو آپ آسان سے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جس جادو کے اندر شیاطین کو خوش کرنے والے کام کیے جائیں، یا جس جادو کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو شرک ہیں، کفر ہیں، یا جس کے اندر ستاروں کی عبادت کی جائے، جس میں شیاطین کی عبادت کی جائے، یا اچھائیوں سے دور اور برائیوں سے قریب ہوا جائے، یہ جو جادو ہے یہ بڑی گندی چیز ہے۔ یاد رکھیں، جادوگر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور شیاطین کی فرمانبرداری نہ کرے، اس وقت تک جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسا جادو یہ کفر ہے، اور بعض علماء نے تو مطلقاً فرمایا کہ جادو جس قسم کا بھی ہو سب کفر ہے، لیکن بہرحال علماء محققین نے اس کو بہت محتاط انداز میں بیان فرمایا کہ وہ جادو جس میں شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب واقعات سامنے آنے لگتے ہیں، یعنی یہ جادو اتنی گندی چیز ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میری بیوی میرے اوپر جادو کرنا چاہتی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، میں سمجھا کہ کوئی تعویذ واویذ کرتی ہوگی، آج کل لوگ اس کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین یا بعض لوگ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، کوئی چڑچڑاپن ہے، تو وہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہمیں کوئی تعویذ دے دے، کوئی دم درود بتا دے، اور کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت بتا دے کہ بھئی یہ پڑھو، پڑھ کر اللہ سے مانگو، یا یہ پڑھ کر جو ہے وہ پانی شوہر کو پلا دو، جیسے عام طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود جو ہے وہ پڑھ کر پلایا جاتا ہے محبت کے لیے۔ تو میں سمجھا ایسا کچھ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کیا پکڑا؟ میرے دوستوں، میں کانپ اٹھا جب بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتنی گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ میری بیوی اپنا پیشاب مجھے پلا رہی تھی۔ کسی جادوگر نے اس کو یہ بتایا کہ اپنا پیشاب تو شوہر کو کوئی خاص طریقہ، کچھ منتر بتایا کہ وہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار اور وہ پیشاب اپنے شوہر کو پلا دے، اس کے بعد وہ زندگی بھر تیرا فرمانبردار رہے گا، نہ وہ ماں کی سنے گا، نہ بہن کی سنے گا، نہ کسی اور کی، بس تیرا غلام بن جائے گا وہ۔ اور وہ مسلمان عورت اپنے آپ کو کہنے والی، وہ اس پر تیار ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پکڑا، اور جب میں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ یہ گندگی مجھے پلانا چاہتی تھی۔ تو آپ بتاؤ کہ جادو کے اندر کوئی اچھائی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے جادو، اتنی گندگی ہے یہ۔ پھر یہ جادو اتنا عجیب و غریب، یعنی میاں بیوی کے اندر آگے اس کے اندر اس کو ذرا آگے بیان فرما رہے ہیں تو فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یعنی یہ واضح فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بھلا نعوذ باللہ کوئی نبی ایسا کام کر سکتا ہے؟ یہ سب شیاطین اور یہودیوں کی کارستانی تھی۔ اس کے بعد آگے پھر اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے، وما فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جب لوگوں کے اندر جادو کا بہت چرچا ہو گیا، اب یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ چونکہ معجزہ کہا جاتا ہے ایسا کام
جس کا سبب ظاہر نہ ہو، ایسا کام جس کا بظاہر سبب ظاہر نہ ہو، اور جادو بھی تقریباً اسی طریقے سے، لیکن معجزے کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے اس کو کرنے والی، اور جادو کے پیچھے جادوگر ہوتا ہے، اور لیکن اس کا سبب بھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ مثلا آپ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس آگ کا کیا ہوا کہ وہ آگ کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما، کہ اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ جس سے تکلیف پہنچے۔ تو اب بتائیں کہ یہ معجزہ ہوا نہیں ہوا کہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر ہیں، 40 دن اس کے اندر رہتے ہیں، لیکن ایک بال تک بھیگا نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری طرف اب دیکھیں آج کے زمانے میں کیمیکل ایسے آ رہے ہیں کہ جو جسم پر کیمیکل لگاتے ہیں اور آگ میں کود جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب بظاہر تو دونوں باتیں ایک ہو گئی نہیں ہو گئی کہ ادھر آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ نہیں کہا، اور آج ہمارے زمانے کا ایک آدمی جو ہے اس کو بھی آگ کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب ایسی صورت میں یہی صورت گویا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو پیش آنے لگی۔ اب وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جادو غلط چیز ہے، اور جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے آسمان سے اتارے جن کو ہاروت اور ماروت کہا جاتا تھا، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا، اس لیے کہ نبی کی شان کے یہ بات لائق نہیں تھی کہ نبی جادو بتاتے۔ ظاہری بات ہے کہ جب جادو کسی کو ہم بتائیں گے، مثلا اللہ نہ کرے جیسے کوئی آدمی کفر بکتا ہے، اب میں کم سے کم آپ کو بتانے کے لیے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا تو کروں گا نا، کہ بھائی فلاں آدمی فلاں الفاظ بول رہا ہے، آپ کہیں گے کیا بول رہا ہے؟ اب اگرچہ نقل کفر نہ باشد، ایک جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی غلط الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے ایک اچھی طبیعت نہیں چاہتی۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جادو کو بیان کریں، تو آپ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا، ہاروت اور ماروت کو شہر بابل جو عراق کا ایک شہر ہے وہاں ان کو اتارا، اور ثابت ہوا اس وقت کے حوالے سے دلائل کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ بھئی یہ فرشتے ہیں۔ اب وہ فرشتے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے، اگر اس کو صرف سمجھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اگر عمل کرو گے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا یہ فتنہ ہے اور آزمائش ہے، اور پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ واضح طور پر وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے، جیسے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، بہت سارے ایسے غلط کام جو لوگ سیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ویسے ہی بس ایک علم کے طور پہ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں پھر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اس زمانے میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو حضرت ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا، تو کچھ لوگوں نے فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ 2 فرشتے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی واضح طور پر یہ چیز بتایا کرتے تھے۔ لیکن
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اور اس وقت کے جو شیاطین نے انہوں نے کیا کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اللہ اکبر، کہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی عورت میں جدائی پیدا کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں، یعنی چھوٹے شیاطین آتے ہیں، آ کر اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ برائی کروائی انسانوں سے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ برائی کروائی، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ کروائی۔ ایک شیطان چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے اندر ایسی لڑائی کروائی کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور دونوں میں طلاق کروا دی۔ روایات میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتے ہیں تو میرا صحیح شاگرد ہے۔ یعنی اس سے ان آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کرانا یہ اتنا برا عمل ہے کہ جو آج سے نہیں ہزاروں سال سے شیاطین اس کو کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب، یعنی یہ جادو کی قسموں میں سے ہے کہ بعض مرتبہ میاں بیوی کے اوپر ایسا جادو کرایا جاتا ہے کہ بیوی کو شوہر کی شکل بری لگنے لگتی ہے اور شوہر کو بیوی کی شکل بری لگنے لگتی ہے۔ ایک جوڑا میرے پاس آیا علاج کے سلسلے میں، جب میں نے ان سے پوچھا بھئی معاملہ کیا ہے، جی ہم طلاق لینا چاہتے ہیں۔ بھئی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ جب یہ گھر میں آتے ہیں نا تو ان کی شکل مجھے جانوروں جیسی معلوم ہوتی ہے، ان کی شکل جانوروں جیسی مجھے معلوم ہوتی ہے۔ یہی شوہر کا حال تھا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے میں باہر رہتا ہوں بالکل ٹھیک رہتا ہوں، جو ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور میں اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ دوسری قسم جادو کی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں مرد اور عورت کے اوپر اب جادو کر کے کہ مرد عورت کے قریب جانے کے لائق نہیں رہتا، باندھ دیتے ہیں، یعنی عورت کے قریب جانے کے لائق نہیں رہتا۔ اس طرح مختلف اقسام ہیں، لیکن یہ یاد رکھو یہ سب کا سب گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے اور حتیٰ کہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی میں کہیں اختلاف ہو تو وہ صرف جادو ہی ہو۔ ہمارے ہاں عجیب رویہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں جی جادو بادو کچھ بھی نہیں ہے، جنات کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسے ہی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو ذرا سی گھر کی ذرا سی پریشانی کو بھی وہ جادو اور جنات کے ذمہ ڈال دیتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی برتن ٹوٹ گیا، حضرت وہ ہمارے ہاں لگتا ہے جنات آ گئے۔ بچہ بیمار ہو گیا، حضرت ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ بیوی بیمار ہو گئی، حضرت ہمارے اوپر یہ۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دونوں رویے یہ فطرت سے ہٹ کر ہیں، دونوں رویے یہ اعتدال سے باہر کی چیز ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یوں سمجھ لیں کہ 100 میں سے 2 یا 3%، 4% مریض ایسے ہوتے ہیں جن پر واقعتاً کوئی جادو یا جنات کا مسئلہ ہو، ورنہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نفسیاتی مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر نفسیاتی مسائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشنیں بہت ہیں۔ عورت کی خاص طور سے اگر وہ بے دین عورت ہے تو بے دین عورت کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کو فلاں کپڑے بھی چاہیے، فلاں میک اپ بھی چاہیے، فلاں چیزیں بھی چاہیے۔ اب بیچارے شوہر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، محدود آمدنی ہے۔ جب وہ اس محدود آمدنی میں اس کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا تو وہیں سے پھر حالات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں اور اس کو وہ لے کے جادو اور جنات پہ ڈال دیتے ہیں۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب حالات میں، اس لیے یہ بتاتا ہوں کہ یعنی میں آپ سے صرف سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، میرے تجربات کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایک
ایک صاحب اپنی بچی کو لے کر آئے، شادی ہوئی تھی اس کی، سال ہوا 1.5 سال ہوا، جو ہی شوہر اس کے قریب جاتا اس کے اوپر جنات آ جاتے ہیں، جو ہی شوہر قریب جاتا جنات آ جاتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتی، بہت عجیب حالات اس کی۔ میں نے تھوڑا سا کچھ علاج دیا اس کو، الحمدللہ اس رب کا بڑا فضل ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میں بہت گہری نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کسی نے کہہ دیا اس پر جنات آ رہے ہیں، اس پر جادو ہوا ہے تو بس اس کو ہاں جی بس یہی ہے، میں ہر اینگل سے سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا۔ کچھ عرصے میں نے ان کو علاج وغیرہ دیا، کچھ ہلکے پھلکے معاملات تھے وہ چلائے، لیکن وہ کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہی۔ چند مہینوں کے بعد جب کوئی مہینے 2 2.5 مہینے 3 مہینے گزرے، اللہ نے کھول دیا، میں نے کہا بھائی یہ جادو وادو جنات نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ بہرحال میں نے پھر ایک تدبیر کی، اور تدبیر کر کے میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا دیکھو بیٹا جو کچھ حقیقت ہے نا مجھے وہ بتا دو، اس لیے اتنا میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارے اوپر نہ جادو ہے، نہ جنات ہیں، نہ آسیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے اوپر، جو حقیقت ہے مجھے وہ بتا دو۔ اور میں ساری بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب وہ کچھ تھی بھی، دینی تعلیم بھی حاصل کرتی تھی، اب وہ ایک دم سے استاد جی مجھے معاف کر دیں، استاد جی مجھے معاف کر دیں۔ جب حقیقت کھلی تو یہ کھلی کہ وہ اس جگہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، والدین نے زبردستی اس کی شادی وہاں کر دی تھی، اب وہ اس سے چھٹکارا لینا چاہتی، کوئی اور آسرا تھا نہیں، کوئی اور رستہ تھا نہیں، اس نے یہ رستہ اختیار کیا۔ تو میرے دوستو اس طرح بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اور یہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک دوست آئے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں بچی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے اوپر دورے پڑ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں۔ میں گیا، میں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی تو اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ میں غور کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کا رشتہ کہیں جہاں طے کیا ہے وہ اس کی مرضی سے کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں اس کی مرضی سے نہیں ہوا ہے، اور کہاں وہ کہیں کسی گاؤں دیہات میں رشتہ طے کیا تھا۔ آپ یقین کریں اس کی جو، حالانکہ وہ پردے میں تھی وہ لڑکی، لیکن اس کے جو دورے کی کیفیت تھی کوئی یقین کر نہیں سکتا تھا کہ اس کے اوپر جنات نہیں ہے۔ ایسی عجیب و غریب اس کی آوازیں نکلنا، اس کے جو ہے ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا ہونا، منہ کا ٹیڑھا ہونا، لیکن الحمدللہ میں نے وہاں دوست سے کہا، میں نے کہا حضرت اس پر کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق طے نہیں ہوئی، آج وہ رشتہ ٹوٹ جائے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بھی عالم ہے، کہنے لگے نہیں یار مولوی صاحب ایسی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ بڑے ایسے ہیں، بڑی تعریف۔ میں نے کہا دیکھیں جی جو میں سمجھتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد وہ میں تو بھول بھال گیا، 2-4 مہینے 6 مہینے کے بعد خود ہی ایک دن بیٹھے ہوئے بات کہنے لگے یار مولوی صاحب وہ آپ نے خوب اچھی طرح اس کو پہچانا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جو کہا تھا آپ نے وہی بات تھی۔ مسئلہ یہی تھا کہ اس نے جہاں اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہاں جانا چاہتی نہیں تھی وہ، اور ہم تو حیران ہو گئے بھائی اس نے 6 مہینے کیسے طے کیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے معاشرے میں حالات ہوتے ہیں، باقی بعض لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا پہچاننا ہمارے یہاں چونکہ یہ کام لوگوں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے شروع کیا ہوا ہے، اب اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس پر جادو نہیں ہے تو ان کو کون خرچہ پانی دے گا؟ ان کا تو خرچہ دکان اس لیے چل رہی ہے نا کہ وہ اگر یہ کہیں گے ارے اس پر تو بڑا سخت جادو ہے، سفلی ہے، فلاں ہے، وہاں کے جنات اس پر ہیں، اب جتنے دن اس کو چلاتے رہیں گے اتنا ان کی روٹی دال چلتی رہے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ دونوں رویے کہ ہر چیز کو جادو جنات پہ ڈال دینا یا بالکل تسلیم نہ کرنا، یہ دونوں رویے اچھے نہیں ہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں، آپ دیکھیں، اس کا میڈیکل علاج بھی کروائیں، ساتھ میں جو ہے کسی اچھے آدمی دکھائیں، مشورہ کریں کہ واقعتاً کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی بات ہوگی تو سامنے آ جائے گی۔ بہرحال یہ تو درمیان میں چند واقعات اس حوالے سے کہ جو ہمارے ہاں صورتحال ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے عورت اور مرد میں تفریق پیدا کر دیں۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ
احد الا باذن اللہ۔ اللہ اکبر! یہ میرے دوستو زبردست بات فرما دی میرے رب نے۔ فرمایا کہ یاد رکھو یہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ یہ کسی نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ حدیث اور یہ دعا کے اندر بھی یہی ہے کہ ساری دنیا اگر اس بات پر لگ جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور میرا رب نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر سارے کے سارے نفع دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اب اس کی مثال آدمی سمجھ لیں، ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سانپ بھی پیدا فرمائے، بچھو بھی پیدا فرمائے ہیں، پیدا کیے نہیں کیے۔ اب آپ یہ کہیں جی اللہ پاک جو ہے وہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان کیوں چاہیں گے، تو میرے دوستو یہ تقدیری باتیں ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے، اب آپ یہ کہیں جی سانپ نے کیوں کاٹا، اس کو نقصان اللہ یہ کیوں ہوا، تو میرے بھائی یہ تقدیری معاملات ہیں۔ جس طرح لوگ بیمار ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس کو اور کھول کر میں آپ کو عرض کروں، اگر ہم اس جادو وغیرہ کو ان چیزوں کو یہ سمجھ لینا کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے ہی یہ چیزیں بھی ہیں، یعنی یہ جادو وغیرہ یہ اثرات کا ہونا یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے یا کوئی یہ عجیب چیز نہیں ہے۔ جیسے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بھائی اس کا بھی تو علاج کرتے ہیں نا، اور ہوتا کس لیے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے یا اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی کو بخار اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو بیماری ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے میاں جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں سوچتا ہوں کہ جہاں جادو وغیرہ کا مسئلہ آ جائے وہاں یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بخار ہو جائے تو وہاں یہ کیوں نہیں کہتے؟ وہاں بھی تو یہ کہنا چاہیے نا کہ بھئی جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، گھر میں پڑے رہے، علاج نہ کریں۔ اب یہاں تو بھاگ رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، آغا خان جا رہے ہیں، نیشنل جا رہے ہیں، لیاقت جا رہے ہیں کہ جی بلکہ کوئی یہ کہے کہ ارے بھائی اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس نہ جاؤ۔ نہیں جی، کیسے نہ جائیں؟ یہ ایک مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی جس طرح یہ مرض ہے ایسے ہی گندے اثرات کا ہو جانا یہ بھی ایک مرض ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں وہ مرض آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، اور یہ مرض بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جو اس کے جاننے والے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے اور وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جادو کا اثر ہوا، یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ تقریباً 6 ماہ آپ پر ایسا اثر رہا کہ دنیاوی معاملات میں بعض کام آپ کر لیا کرتے تھے لیکن محسوس یہ فرماتے کہ میں نے شاید وہ کام نہیں کیا، اور بعض کام آپ نہیں کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ وہ کام کر لیا دنیاوی معاملات میں۔ اس طرح کا کچھ اثر رہا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلاں یہودی نے جادو کیا ہے، اور وہ جادو فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھا ہے اور آپ کے کنگھے کے اوپر جو ہے گرہ لگا کر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ 2 فرشتے آئے آپ کے خواب میں، ایک سرہانے بیٹھ گئے ایک پاؤں کی طرف، اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور لبید بن عاصم جو یہودی تھا اس نے جادو کیا ہے، فلاں چیز پر کیا ہے، اور وہ چیز فلاں کنویں کے اندر ڈالی گئی ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر جب اس کو وہاں سے نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے الحمدللہ اس کی گرہ کھولی جس پر یہ آیت نازل ہوئی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یاد رکھیں ان آیتوں سے بڑھ کر جادو کے ختم کرنے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین ایسی صورتیں ہیں کیسے ہی کسی کا سفلی کیوں نہ ہو، کسی کا خطرناک کیوں نہ ہو، یہ اگر قرآن کریم کی ان دو صورتوں کا معمول بنایا جائے اور ان کو مختلف انداز بتایا جاتا ہے پڑھنے کا، یعنی تعداد کے حساب سے اگر اس کو پڑھا جائے تو الحمدللہ ہر قسم کا جادو وہ ان آیتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج تھوڑی سی میں نے تفصیل ان آیات کی اور جادو کی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ اس کو ایسا سمجھیں کہ گویا کہ کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جادو ہوا ہے تو وہ سمجھے کہ میں مر گیا، اور نہ اس کو بالکل جو ہے یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ اعتدال والی راہ اختیار کریں۔ اگر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے جیسے کاروبار ہے، کاروبار چلتے چلتے اچانک بیٹھ گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، اللہ پاک پہلے اتنی برکت تھی اور اچانک بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس کے اندر جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ اب نظر بد کتنی خطرناک چیز ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر بد ایسی خطرناک ہے کہ یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اونٹ ایک بہترین خوبصورت اونٹ ہوتا ہے، نظر لگتی ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، آخر مالک اس کو ذبح کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، بیچارے کو سب کو کھانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہترین تندرست آدمی ہوتا ہے، اس کو نظر لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیماری بڑھتے بڑھتے اس کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ یہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن ان کو بہت بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ اچھی بات نہیں۔ اعتدال کے ساتھ ان کا علاج کرنا چاہیے، صرف انہی چیزوں کے پیچھے بھی نہ پڑنا چاہیے۔ اور اگر کوئی سمجھدار آدمی کوئی متبع سنت اگر کوئی طریقہ بتائے تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ بغیر اللہ کے حکم کے اور بغیر ارادے کے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر جادو کا اثر ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدے مند نہ تھی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ بدبخت جانتے بوجھ کے اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ایسی بری چیز خرید رہے ہیں جو ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے جادو اور فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو آخر میں ایک بات میں اور عرض کر دوں سمجھانے کے لیے، جب کوئی انسان بے نمازی ہوتا ہے، بے نمازی، اس کے اوپر خود بخود گندے اثرات ہو جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، خود بخود گندے اثرات ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو یہ گندگی بڑھتے بڑھتے گندے جادو کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، ایک آدمی نہانا چھوڑ دے، ایک آدمی نہانا چھوڑ دے، اس پر میل جمتا رہے، اس کے کپڑے گرد آلود ہوتے رہیں، خراب ہوتے رہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی اس کے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کے جسم سے بدبو پھوٹے گی۔ اسی طرح روحانی طور پر جب کوئی آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین وغیرہ نہیں پڑھتا، تو میرے دوستو پھر اس کی روحانیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور شیاطین کا قبضہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے
اور پھر اس میں نہ خیر آتی ہے اور اس کے تمام معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، نمبر 1 نماز کی پابندی، کسی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ نہ کرے کبھی اگر نماز قضا ہو جائے تو بھی فوری ادا کر لیں، نماز رہنی نہیں چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد 1 مرتبہ۔ فجر اور مغرب میں یہ تینوں کل 3 مرتبہ، بقیہ نمازوں میں 1 مرتبہ۔ میرا ایک پرچہ بنا ہوا ہے سلسلہ نمبر 1 کے عنوان سے، میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ اس کے اندر سنت کے مطابق یہ چیزیں پڑھنے، یعنی جو چیزیں ثابت ہیں سنت سے، اس میں تقریباً وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہر ساتھی اگر خود بھی اس کو یاد کرے اور اپنے گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی یاد کرائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ان تمام گندگیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔